بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے نظر کرنی ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ معزز و مکرم سامعین و حضرات، انتہائی اختصار کے ساتھ، نہیں تو کسی شاعر نے کہا تھا وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میری کوشش تو یہ ہوگی فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان نولانی سے چشم اے فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کرے تو۔ ناظرین و سامعین، آپ سب لوگ بخوب جانتے ہیں آج کل پوری دنیا میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جان لیوا وبائیں رونما ہو رہی ہیں، اور حال ہی میں ایک بیماری کرونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس بیماری سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آگے بھی یہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری حکومتی ادارے بھی ہمیں بار بار اس کے متعلق حفاظتی اقدامات اپنانے کا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام بھی ہمیں اس کے متعلق بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ برائے کرم بغیر عذر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، سوشل ڈسٹنس کو قائم کریں، بغیر عذر کے گھروں سے باہر نہ جائیں۔ اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بستی میں تم سنو کہ وبا پھیلی ہوئی ہو، اس بستی میں نہ جاؤ، اور اگر تم اس جگہ موجود ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور تو تم اس بستی سے ڈر کر باہر نہ بھاگو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے۔ کچھ دوست احباب اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر ہم موت سے کیوں ڈریں؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے وہ اس بیماری سے آئے، چاہے جس سے بھی آئے، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ تو میں انہیں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں موت کا انکار نہیں، موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے ہم آسمان کی بلندیوں پہ چلے جائیں یا زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، موت وہاں بھی آ کے رہے گی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت آ کے ہی رہے گی۔ دنیا میں جتنے بھی دین، مذہب، دھرم ہیں، انہوں نے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کے انبیاء کرام کی تکذیب کی، انبیاء کرام کو جھٹلایا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن کسی دین، کسی مذہب، کسی دھرم میں موت کا انکار نہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت آ کے ہی رہے گی، رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا، چاہے ہم یہ حفاظتی اقدامات پر عمل کریں یا ان کو پس پشت ڈال کر ہم اپنا رستہ اپنا ہی رکھیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی ہے، اسی کے شروع میں چلتے ہیں۔ یہ حدیث شریف صحیحین بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ غساق کے مقام پر پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ ادھر موجود تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مہاجرین کا گروہ لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا گروہ لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کا گروہ لے کر آئے۔ اسی طرح مختلف ڈیلیگیشنز کو بلایا گیا مشاورت کے لیے۔ مہاجرین کا گروہ بھی آیا، انصار کا گروہ بھی آیا اور دیگر گروہ بھی آئے۔ سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی۔ سب کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم واپس لوٹ جائیں گے، واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے عمر، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اس کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تمہارے پاس اونٹ ہوتے، تم انہیں چرانے کے لیے ایک وادی میں اترتے۔ اس وادی کے دو کنارے ہوتے، ایک کنارہ خشک گھاس کا ہوتا اور دوسرا تر و تازہ گھاس کا ہوتا۔ ایک خشک کنارہ ہوتا اور دوسرا تر و تازہ گھاس کا کنارہ ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ تم تر و تازہ گھاس کو چرانے، اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے تر و تازہ گھاس کی طرف اتارتے اپنے اونٹ کو، اور یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ خشک گھاس کی طرف اتارتے، خشک جگہ کی طرف اتارتے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ اگر ہم حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اگر ہم ان کو پس پشت ڈال کر اپنا راستہ اپناتے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، کیونکہ جو کام ہم کریں گے وہی تقدیر میں شامل ہوگا، وہی تقدیر بن جائے گا جو کام ہم کریں۔ یہ رہ گئی الگ بات جو میں نے آپ کے سامنے کی، لیکن آج کی جو نشست کا مین مقصد ہے، جو مین مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حالات بنے کیسے۔ پہلے تو ان کرونا وائرس کا تو پہلے وجود ہی نہ تھا، یہ حالات ہمیں کیوں فیسز کرنے پڑ رہے ہیں، ان کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے ٹڈی دل کا حملہ ہوا، مختلف کچھ علاقوں میں ٹڈی دل نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا، کاشتکاروں کو خسارہ اٹھانا پڑا۔ ہمارے علماء کرام نے اس کے متعلق کافی تنبیہ کی کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ہے، رجوع اللہ کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، لیکن ہم نے ان کی بات کو بھی سیریس نہیں لیا، مذاق بنا لیا ان کی بات کو، اور ان کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ باتیں وہ خود نہیں کرتے، کیونکہ پہلے بھی امتوں پر اس طرح کی ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فرعونیوں کے اوپر 5 قسم کے عذاب آئے، 5 قسم کے عذاب آئے، لیکن انہوں نے کیا فَاسْتَكْبَرُوا کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے اوپر عذاب بھی آئے اور وہ آگے تکبر کرتا ہو؟ آئیں اس آیت کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں، تفسیر میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر 5 قسم کے عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ ان کے اوپر 5 عذاب یہ آئے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، ان کے اوپر مینڈکوں کا حملہ ہوا، ان کے اوپر جوؤں پسوں کا حملہ ہوا، اور ان کے اوپر طاعون کی بیماری آئی۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، فرعونی دوڑتے بھاگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے، آ کر کہتے، اے اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ برائے مہربانی آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ کے نبی نرم دل ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹال جاتا۔ 5 دفعہ اس طرح ہوا، رسمی توبہ کرتے،
جب عذاب آتا آ کر کہتے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، آئندہ ہم مخلص ہو کر دین میں داخل ہو جائیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہم ان پر عمل کریں گے، آپ کی جو تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن وہ رسمی توبہ تھی۔ جب 5 دفعہ عذاب آنے کے بعد اور رسمی توبہ کرتے گئے، ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہ ہوتا تھا۔ پھر ان کے دل سیاہ پڑ گئے، پتھر دل ہو گئے۔ پھر آخرکار کیا ہوا، آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عذاب، ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا کہ انہیں دریا میں غرق آب کر دیا، ان کی ہستی مٹ گئی، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو برائے کرم یہ جو ہمارے اوپر یہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، ابھی بھی رجوع اللہ کا وقت ہے، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں، صرف توبہ زبان کا کام نہیں ہے، یہ صرف لفظ توبہ نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے، یہ ایک ارادہ ہے۔ توبہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ توبہ ایسی کریں کہ جو ہماری طرز زندگی کو بدل، ایسی توبہ کریں۔ ابھی ریسنٹلی شب برات گزری ہے، اس سے پہلے شب معراج گزری ہے۔ اتنی برکتوں، اتنی فضیلتوں والی رات ہے۔ کئی لوگوں نے راتوں کو توبہ کی لیکن صبح اٹھ کے پھر گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ یہ رسمی توبہ ہے۔ اگر ہم بھی رسمی توبہ کرتے جائیں گے، کوئی آزمائش آئی ہم توبہ کریں تو پھر جب وہ آزمائش ختم ہوگی ہم پھر گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ جب ہم بھی رسمی توبہ کریں گے تو ہم بھی ایک عذاب، بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف گڑ گڑا کر روئیں، معافی مانگیں۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ وہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ ہی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بخشے گا؟ تو یاد رکھیں، گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے، کیے ہی نہیں۔ اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لقنۃ من رحمت اللہ کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تمہارے گناہ اگرچہ زیادہ ہیں لیکن اتنے نہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک طرف ایک آیت میں فرمایا وما یفعل اللہ بعذابکم، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، وہ تو کہتا ہے تم اس کی طرف آؤ، آ کر توبہ کرو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ تو کہتا ہے تم اس کی طرف آ کر سجدہ کرو، رجوع اللہ کرو، تم معافی مانگو، وہ تو آگے ہی تیار ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہیں بخشنے کے لیے۔ لیکن یہ تم ہی ہو کہ جو اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہو۔ آئیں، ابھی بھی وقت ہے، وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیسی توبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو پختہ توبہ ہو، رسمی توبہ نہیں، پختہ توبہ ہو، ایسی توبہ ہو جو ہماری طرز زندگی کو بدلے، ایسی توبہ ہو جب ہم توبہ کریں تو ہم حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے لگ پڑیں، ایسی توبہ ہو جب ہم توبہ کریں تو ہم صراط مستقیم پر چلنے لگ پڑیں، اس صراط مستقیم پر کہ جس کا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔